الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. والجار ذی القربى، اور قریب والے پڑوسیوں کے ساتھ. والجار الجنوبی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ. والصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں فرماتے. دین کے 5 اہم شعبے ہیں. جب انسان ان 5 کے 5 شعبوں پر عمل کرتا ہے تب دیندار کہلاتا ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق. نماز پڑھ کر صرف بندہ نمازی بنتا ہے، حج کر کے صرف حاجی بنا، روزہ رکھ کر صرف روزہ رکھنے والا بنا. لیکن جو آدمی اپنے عقائد قرآن و سنت کے مطابق بنا لے، پھر اپنی عبادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، پھر اپنا رہنا سہنا، اپنی گھر کی زندگی، دوستوں کے ساتھ کی زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ زندگی، والدین کے ساتھ زندگی، اس زندگی کو حضور کے طریقے کے مطابق بنائے. اپنے معاملات، اپنی خرید و فروخت، اپنا کاروبار، اپنا روزگار ہر ایک حضور کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ اپنے اخلاق، یعنی دل سے کینہ نکل جائے، حسد نکل جائے، بغض نکل جائے، اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں. یہ جو بندہ ان سب پر عمل کرتا ہے وہ دیندار کہلاتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک میں یہ صفت پائی جاتی تھی. 5 چیزیں ان کے اندر موجود تھی. آج ہمارے اندر یہ المیہ ہے کہ ہم نے دین کو مسجد تک محدود کر دیا. مسجد میں تو دین پر عمل، مسجد سے نکلے اپنی دکان پر ہیں، اپنی ملازمت پر ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اپنی خوشی میں ہے، اپنی غمی میں، سمجھتا ہے بندہ آزاد ہے. آزاد نہیں. ان سب چیزوں میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو سورہ نساء کی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، یہ بندے کے ذمے ادا کرنا ضروری.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو کچھ بیان کیا وہ سارا کا سارا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، یہ زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے، تلاوت کرنا اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں ہے. اس کے ساتھ حقوق العباد یہ بھی بندے کے درست ہونے چاہیے. تو حقوق العباد میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر قسم کے رشتہ دار آ گئے، سسرالی رشتہ دار بھی، ددیالی رشتہ دار بھی، ننیالی رشتہ دار بھی، اپنے گھر والے بھی، سب اس کے اندر آ گئے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. اور اس کے بعد 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا. ایک وہ پڑوسی جس کی دیوار آپ کے گھر کے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ ہے قریب والا پڑوسی. ایک وہ پڑوسی جو تھوڑا دور ہے، وہ ہے آپ کی گلی ہی میں لیکن آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ اس کی دیوار ملی ہوئی نہیں، وہ آپ کے گھر کے سامنے رہتا ہے، آپ کے دائیں بائیں رہتا ہے، یہ بھی ہے آپ کا پڑوسی. اور تیسرا وہ بندہ جو ہمارے ساتھ چند لمحوں کے لیے آ کے بیٹھا، جیسے ہم مسجد میں بیٹھے، جو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اس کو تعبیر کیا گیا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے. بس میں سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھا ہوا شخص ہے، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص ہے، یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے یہ بھی تھوڑے وقت کے لیے پڑوسی ہے. یہ 3 پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، پھر اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. تو پھر یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں. یہ ہیں پورے دین پر چلنے والے. آج ہمارے لیے یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز روزے کو پکڑتا ہے تو حقوق العباد میں گڑبڑ ہے، اخلاق میں گڑبڑ ہے، معاشرت میں گڑبڑ ہے. یہ چیز یہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے بجائے قریب کرنے کے. انشاءاللہ چند حدیثیں بھی ذکر کروں گا جن سے پتہ چل جائے گا. ان میں صرف ابھی وہ 3 پڑوسیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں. یہ 3 پڑوسی، ایک وہ پڑوسی جو ہمارے گھر کے ساتھ جس کا گھر ملا ہوا ہے دائیں اور بائیں اور پیچھے کی طرف، اور ایک وہ پڑوسی جس کی دیوار ہمارے گھر کے ساتھ ملی ہوئی نہیں، اور تیسرا وہ جو جیسے ہم آ کر بیٹھ گئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ان تینوں کا حق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے. قرآن میں تو اللہ نے بیان کر دیا، حدیث میں بھی بیان فرمایا. ان سب کا حق ادا کرنے کے لیے بلکہ جو معاشرت ہے اس کا سب سے بہترین اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اگر بندہ اس پر عمل کر لے اس کی زندگی دنیا میں جنت والی بن جائے. آج وہ ماحول نہیں رہا. وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ ہوں. آج ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے ہمارے گھر والے ہی محفوظ نہیں، چاہے جائے کہ دوسرے مسلمان ہوں. یہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے. سب سے پہلے والدین کے ساتھ زبان کا تعلق، والدین کے ساتھ جسم کا تعلق، والدین کے ساتھ مال کا تعلق. بہت سارے ان کے حقوق ہیں. ان حقوق کے اندر آیا ایسا تو نہیں کہ میری ذات سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں اپنی زبان کے اعتبار سے ایسا خراب ہوں کہ میں جب ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو ان کی عزت پر آنچ آتی ہے اور ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں میں جسمانی اعتبار سے ان سے ایسا برتاؤ کر رہا ہوں، میں مالی اعتبار سے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہوں. یہ بھی چند مثالیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی سمجھدار ہے، سمجھ سکتا ہے میری ذات سے دوسرے کو کہاں تکلیف پہنچ رہی ہے. جہاں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھیے گا. ابھی میں آگے حدیث ذکر کروں گا، پتہ چلے گا اسی کے اوپر اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمایا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اپنی ذات کو ایسا بناؤ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو حدیث میں صدقہ بھی فرمایا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ 3 بات آپ نے ارشاد فرمایا بات کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متوجہ ہوئے. قیلا عرض کیا من یا رسول اللہ، کون ہے وہ شخص اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، کہ پڑوسی کو اس کی شرارتوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے فرمایا یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا.
دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اس کی شرارتیں وہ یہ تکلیف دے رہا ہے. تکلیفیں کیسی وہ آگے آ جائیں گی، حدیث شریف میں چونکہ بیان کی ہیں اس لیے وہ ترتیب سے میں عرض کروں گا. تیسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین مسلسل آ کر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تلقین فرماتے رہے، ان کے حقوق بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ان کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے گا. یعنی اتنے حقوق بیان کیے. وارث کون بنتا ہے؟ بیوی بنتی ہے، بیٹا بنتا ہے، والد بنتا ہے، والدہ بنتی ہے، بچے بنتے ہیں، بیٹا بنتا ہے، بیٹی بنتے ہیں، بہن بھائی بنتے ہیں. یہ وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کے وارث بنتے ہیں. یعنی پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ ان کو کہیں وارث ہی قرار نہ دے دیا جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ایک طرف میرا اور آپ کا معاملہ کہ ہمارا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا، ہمارا گفتگو کا طریقہ اور ان کے حقوق کا کتنا خیال ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو اس کو یہ بندہ خوش کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا 3 کام کرے. نمبر 1 کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت ادا کرے، اور نمبر 3 وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، جس کے اندر یہ 3 باتیں اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ 3 باتیں جس کے اندر پائی جائے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں جس کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے لیکن اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے. یہ آج آئے روز ہمارے حالات معلوم ہے. آج تو گھر کے اندر جو بندہ ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، چہ جائے کہ دائیں بائیں معلوم ہو. ہماری ذمہ داری ہے. 40 گھر تک پڑوس بنتا ہے، 40 گھر تک. ابھی تو جس کی دیوار لگی ہوئی ہے اس کے یہ حالات معلوم نہیں ہے. اس کو دیکھنا چاہیے، بندے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. جن سفید پوشوں کو دینے کا حکم ہے نا، سفید پوش وہ ہوتا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. سفید پوش اس کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے، جو آج بھی سائیکل پر جا رہا ہے، جو آج بھی پیدل جا رہا ہے، جو آج بھی ریڑھی کا ٹھیلا لگا رہا ہے، جو آج بھی ہم اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سفید پوش ہے. عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. ہماری ذمہ داری ہے اس کو ڈھونڈ کر اس کو دیا جائے، اس کو شریک کریں اپنے ساتھ، اس کو قریب کریں. اس کا حق ہے اور اس کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھ ہو جانی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ بہت نمازوں کی پابند ہے، بہت روزوں کی پابند ہے، بہت صدقے دیتی ہے. یعنی فرض نمازیں تو پڑھتی ہے، نفل کی بھی پابند ہے. فرض روزے رکھتی ہے، نفل روزے کی بھی پابند ہے. زکوٰۃ وغیرہ دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفل صدقے کی بھی بڑی پابند ہے. اب اندازہ لگائیے جو بندہ ایسا ہوگا، فرض نمازوں کا بھی پابند ہے، نوافل بھی ہیں، روزے بھی نفل ہیں، اللہ کے راستے میں دینا بھی ہے، لیکن ایک خرابی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. یہ ایک خرابی ہے جس کو ابھی میں نے ذکر کیا، ایک خرابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے. کہاں گئے اس کے روزے، کہاں گئے اس کی نماز، کہاں گئے اس کے صدقات؟ سب ایک طرف ہو گئے. یہ حق العبد کے اندر کوتاہی کرنے والی، اپنی ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والی، اس کے ساتھ معاملہ یہ کہ اس عورت کے لیے فیصلہ جہنم کا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے. پڑوس کا ایک حق ہے، اس کی طرف متوجہ رہے. ورنہ پہلے تو لوگوں کو خبر ہوتی تھی پڑوس میں کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے ساتھ والا تیار کھڑا ہوتا تھا، اور آج تو پڑوس میں میت ہو جاتی ہے، ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں کچھ ہوا ہے. پڑوس والے بھوکے، اپنے گھر میں سب کچھ ہے، پڑوس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام ہی نہیں ہے. اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت. اور آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور عورت کا تذکرہ کیا. وہ فرض روزے تو رکھتی ہے، نفل کم ہے، فرض نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، نفل کم ہے، صدقات بھی کم دیتی ہے، لیکن اپنی زبان کی بڑی اچھی ہے اور وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گی. اب یہ بات سمجھنے کے لیے کہ صرف ایک تکلیف پر وہ جہنمی کیسے ہو گئی، سمجھ لیں. جو حق العبد ہے نا، بندے کا حق ہے، یا تو بندہ دنیا میں معاف کرا لے یا دنیا میں حق ادا کر دے، تیسری کوئی صورت نہیں، ورنہ قیامت والے دن ہمیں اپنی نیکی دینا پڑے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس عربی کا لفظ ہے. مفلس کا مطلب جس کے پاس ٹیڈی پیسہ بھی نہ ہو، جس کے پاس کھوٹا سکہ بھی نہ ہو، وہ ہے مفلس دنیا کے اعتبار سے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس یہ درہم دنانیر نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا نیکیوں کے انبار اور پہاڑ لے کر آیا، اتنی نیکیاں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے صدقات بہت لے کر آئے گا. وہ اللہ کے دربار میں آئے گا لیکن اس نے حق العبد میں کوتاہی کی، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ اور معاملہ کیا. وہ حقوق والے آ کر لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق مارا تھا، ہمارا حق دلوایا جائے. اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیوں سے جتنا اس نے اس کا حق مارا، اس کے بقدر جتنی نیکیاں بنتے ہیں اٹھا کر اس کو دے دو، اٹھا کر اس کو دے دو. یہ حقوق والے یہ ابھی کھڑے، نیکیوں کا پہاڑ سارا ختم، وہ سب اٹھا کر دوسروں کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. اب بھی کھڑے، اللہ فرمائیں گے جتنا اس نے ان کا حق مارا ہے اس کے بقدر اس بندے کے ذمہ جتنے گناہ ہیں نا وہ اٹھا کر اس کے بدلے میں ڈالو. وہ اٹھا کر گناہ اب اس کے پاس ڈالنا شروع کر دیے. میں مفلس یہ ہے پہاڑ لے کر آیا تھا نیکیوں کا، اب جہنم کی طرف جا رہا ہوگا گناہوں کا انبار لے کر. یہ مسئلہ ہے، یہ ہے اصل بات. آج نیکیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں نا، کل قیامت والے دن پتہ چل جائے گا وہاں کا سکہ چلنے والا یہ. اس لیے میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا خوب نیکیاں جمع کر لیں. رمضان میں تو نیکیاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہم اپنے پاس جمع کر سکتے ہیں. خوب جمع کریں نیکیاں نیکیاں نیکیاں، یہی وہاں جا کر ضرورت آنی ہے اور وہاں جا کر اس کی ضرورت کا پتہ چلے گا کہ ان کی قدر و قیمت کتنی ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام میری ذات سے تکلیف نہ پہنچ جائے، میں کسی کے حق العبد کے اندر کوتاہی نہ کرنے والا ہوں، ایسا نہ ہو پھر قیامت والے دن جا کر مجھے نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، پھر اپنا حساب کتاب برابر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ دنیا کے اندر کام کرا لینا آسان، اس لیے دنیا میں حق ادا کر دے یا معافی مانگ لے. اگر پتہ ہے میری ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی تو جا کر بتا دے کہ بھائی انجانے میں نہ انجانے میں مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں. اس میں تو کوئی دو جملے بولنے، اس نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. ورنہ قیامت تک بات چلی جائے گی، روک لیا جائے گا اور وہیں جا کر پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے. آج تو قدم قدم پر معاملات یہ ہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ بہت عرصہ پہلے کا فرمایا کہ سعودی عرب جانا ہوا، میں اور اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے، 2 مہینے وہاں رہے، وہاں بہت ساری چیزیں دیکھی، ایک عجیب معاملہ بھی دیکھا. ایک ساتھی نے آ کر بتلایا، اب ہمارے ہاں بھی بازار کے اندر، اب بازار میں دکان کے ساتھ دکان جڑی ہوئی ہے اور جو دکان میری ہے وہی ساتھ والے کی ہے. اگر میرا کپڑے کا کاروبار، اس کا بھی کپڑے کا کاروبار، ساتھ والے کا اس کا بھی کپڑے کا کاروبار. اور یہاں ہوتا کیا ہے، میں اس کا گاہک کاٹوں، میں اس کی بکری، اس کی خریداری کے اندر کمی کروں. اگر میرے پاس کوئی ہے مہنگا، اس کے پاس کیا جا رہے ہو، وہاں تو 2 نمبر مال ہے، میرے پاس 1 نمبر مال ہے، میرے پاس آؤ. یوں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. کیوں؟ دل کے اندر دنیا کا حرص ہے، ہوس ہے، مال کی لالچ ہے، یہ کیا جا رہا ہے. لیکن اصل مسلمان کا طریقہ کیا ہوگا، وہ اپنے پڑوسی کا حق کیسے ادا کرے گا، اس کو بیان کر رہا ہوں. میں کہ ایک ساتھی نے بتایا کہ میں فلاں دکان بتائی، اس نے کہ وہاں گیا کپڑا لینے کے لیے، اس نے دکھایا مجھے کپڑا پسند آ گیا، اس کا ریٹ بھی مجھے پسند آ گیا، بات چیت طے ہو گئی. میں نے کہا یہ کپڑا پیک کر کے مجھے دے دو. تو اس نے کہا یہ کپڑا آپ مجھ سے نہ لیں، وہ جو سامنے دکان ہے نا، یہ اس کے پاس بھی آئی نہیں، یہی کپڑا اتنی ہی قیمت میں آپ کو مل جائے گا، وہاں سے لے لیں. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے سودا کیا ہے، میں نے اس سے تھوڑی سودا کیا، آپ دیں مجھے. کہا نہیں میری آپ مانے، آپ وہاں چلے جائیں. بہت تکرار ہوا، آخر اس بندے نے کہہ دیا بھئی میں آپ سے خریدنے کے لیے آیا ہوں، آپ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کے پاس چیز بھی موجود ہے، وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا وہاں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ الحمدللہ صبح سے میرے پاس اچھے خریدار آ گئے، میرا اچھا کام ہو گیا، اس بھائی کے پاس ابھی تک کوئی خریدار نہیں آیا، اس لیے بھیج رہا ہوں، آپ چلے جائیں گے تو اس کا بھی اچھا آج روزگار ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ مخلوق خدا سے بھی محبت کرتا ہے. اور یاد رکھیں جو خوشیاں بانٹتا ہے نا، بانٹتا ہے، اللہ خوشیاں پھیر کر دوبارہ ہماری طرف ہی لے کر آئیں گے. خوشیاں بانٹو، تکلیفیں نہیں پہنچاؤ. اگر آج ہم تکلیفیں بانٹیں گے نا، تکلیفیں آگے پہنچائیں گے، وہ تکلیفیں گھوم کر میری ہی طرف واپس پلٹنی ہے، مجھے ہی تکلیف ملنی ہے. آج میں کسی کا بھلا سوچوں گا، اچھا سوچوں گا، کل دائیں بائیں میرے ایسے افراد ہوں گے جو میرے بارے میں اچھا سوچنے والے ہوں گے، جو میرا بھلا کرنے والے ہوں گے، جو مجھ تک خوشی پہنچانے والے ہوں گے. میں دوسروں تک خوشیاں پہنچاؤں، یہ ہے اصل بات. یہ جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو کام بنتا ہے. اور یہی ہمارے اکابر کی صفت تھی، ان کے اندر یہ جذبہ تھا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. حضرت اقدس حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکابر علماء دیوبند میں سے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا. حضرت ان کے پاس جایا کرتے تھے، کہا کہ حضرت کا اپنا کتب خانہ بھی تھا، وہاں سے آمدنی بھی تھی، اچھی آمدنی تھی. ایک مرتبہ گھر گیا تو گھر
چونکہ کچا بنا ہوا تھا، اور جو لوگ کچے گھروں سے واقف ہیں، کچے گھر کی ہر سال لیپائی کرنی پڑتی ہے کہ برسات کے زمانے میں وہ اس میں پانی جو ہے رسنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہ برسات ہوئی تو پانی رسنا شروع ہو گیا، جس سے تکلیف ہوئی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ اس کو پکا ہی بنوا لیتے. تو حضرت چونکہ ظریف طبع تھے، یعنی ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، تو فرمایا نام لے کر کہ یہ بات تو آپ کو ماشاءاللہ سمجھ میں آئی، مجھے نہیں آئی. تو کہا مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی لفظ میرا ٹھیک نہیں نکلا. پھر میرا ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئے اور باہر جا کر پورا دائیں دکھایا کہ میرے گھر کے اس طرف دیکھو، بائیں دکھایا اس طرف دیکھو، دونوں طرف دکھایا، دونوں طرف کچے مکانات. میرے پاس طاقت ہے، میں اپنا گھر پکا بنا سکتا ہوں، میں اپنا گھر پکا تو بنا لوں، لیکن یہ دائیں طرف کے پڑوسی بائیں طرف کے پڑوسی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. یہ جب دیکھیں گے میرا پکا گھر بنا ہوا تو ان کے دل میں بھی حسرت آئے گی، کاش ہم بھی اپنا گھر پکا بناتے. ان کے دل کو ایک تکلیف پہنچے گی، میں اپنے عمل سے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. کچے گھر میں رہنا گوارا ہے لیکن پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. ایسے ہی ان کے بیٹے ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے گئے ہوئے تھے، تو کہا آم کا دسترخوان لگایا، آم کھائے. آم کھانے کے بعد اب جب دسترخوان سمیٹا تو دسترخوان سمیٹنے لگے تو بتایا کہ بھئی آپ یہ کہاں ڈال کے آئیں گے، یہ جو آم کی گٹھلیاں بچ گئی، آم کے چھلکے بچ گئے، کہاں ڈال کے آئیں گے. یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ دسترخوان جھاڑنے کا فن بھی ہے. ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاں تو جو چیز اٹھائی پھینک دی. دسترخوان ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھایا تو دسترخوان پر کچھ روٹیوں کے ٹکڑے رہ گئے، کچھ ذرات رہ گئے، کچھ ہڈیاں جو تھی گوشت کی وہ باقی رہ گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ جو ہے دسترخوان صاف کر دو. پھر فرمایا دسترخوان صاف کرنے کا فن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں نے عرض کیا حضرت کیا فن ہے اس کا؟ فرمایا یہ ذرات ایک جگہ جمع کرو، ان ذرات کو اٹھا کے گھر کے فلاں کونے میں ڈال دو، وہاں چیونٹیوں کا گھر ہے، یہ ان کی غذا ہے، وہ کھا لیں گی، یہ اللہ کا رزق ضائع نہیں ہوگا. اور یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ہڈیاں باہر جا کر فلاں کونے میں ڈال دو، وہاں سے کتے گزرتے ہیں وہ کھا لیں گے، یہ ان کی غذا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ضائع نہیں ہوگا. اس طرح دسترخوان صاف کیا گیا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے تو معاملہ ہی الٹ ہے، چوبٹ ہے معاملہ. خدا کے لیے سمجھنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب کچرا باہر کیسے ڈال کے آئیں گے؟ تو کہا جی مجھے بتا دیں. فرمایا جاؤ باہر اور یہ جو آم کے چھلکے نا ایک ہی جگہ نہیں ڈال دینا، تھوڑے ادھر ڈالنا، تھوڑے آگے ڈالنا، تھوڑے آگے ڈالنا، تھوڑے آگے ڈالنا، ایسے کرنا. اور یہ جو گٹلی ہے یہ فلاں میدان ہے نا جہاں بچے کھیلتے ہیں وہاں ڈال کے آ جانا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا ایک ہی جگہ ڈال دوں گا تو کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک ہی جگہ ڈال دو گے تو دور سے نظر آئیں گی آم کی گٹھلیاں اور آم کے چھلکے، اور جو میرے قریب میں پڑوسی ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آم خرید کر کھا سکے، ان کی نظر پڑے گی کہ ان کے بچوں کے دل میں بھی آئے گا، ان کے دل میں بھی آئے گا، ان کو تکلیف پہنچے گی. ہم اپنے اس عمل سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. یہ تھوڑے تھوڑے اگر رکھو گے تو نظر نہیں آئیں گے، اور وہاں سے بکریوں کا گزر ہوتا ہے، بکریاں وہ چھلکے کھاتے ہوئی چلی جائیں گی، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائیں گے. اور گٹھلیاں وہاں ڈال دو، وہاں بچے کھیلتے ہیں، بچے گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں تو وہ بھی اپنا کھیل کھیل لیں گے. تو یہ جو سارا انتظام ہے اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. یہ وہ ہوتے ہیں جن کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا پیار ہوتا ہے، کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ان عجیب اس کے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، وہ بس میں چند عرض کر رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے ان مریضہ عدتہ، نمبر ایک اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اگر بیمار ہو گیا تو عیادت کے لیے چلے جائیں، اور عیادت کے لیے جائیں گے تو عیادت کی فضیلت ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ 70,000 فرشتے اگر صبح کو جائیں گے شام تک دعائے رحمت کریں گے، شام کو جائیں گے صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کریں گے. نمبر ایک مریض ہے بیمار ہے عیادت کرو. نمبر دو اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، یعنی اس کی تدفین میں ہاتھ بٹاؤ. اگر قبرستان جانا پڑے، قبر بنوانی پڑے قبر بناؤ، کفن کا انتظام کروانا پڑے وہ کراؤ، غسل کا انتظام کروانا پڑے وہ کرواؤ، اپنا ہاتھ بٹاؤ، ان کے ساتھ لگو. آج اس کی بھی بہت کمی ہے کہ یہ کام نہیں کیا جاتا. نمبر تین فرمایا اگر وہ تم سے قرض مانگے، اور قرض مانگے تمہاری استطاعت بھی ہو، تمہارے پاس ضرورت سے زائد رقم بھی ہو، تو پھر تم قرض دے کر اس کی مدد کر دو. ضروری نہیں دینا، اگر ہے آپ کے پاس اور آپ مطمئن ہے قرض لوٹا دے گا تو آپ اس کو قرض دیں. تیسرا حق یہ بیان کیا. چوتھا ارشاد فرمایا یہ بہت اہم ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام تمہارے سامنے کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو. اگر اس کی کوئی برائی سامنے آئی، یہ نہیں پورے محلے میں پھیلا دی کہ مجھے پتا چلا، میں نے کہا اب اندر پیٹ میں رکھوں کیسے بات، یہ باہر نکالنی ہے. یہ بات مردوں میں بھی عادت ہے، عورتوں میں تو ہے، مردوں میں بھی باہر نکالو فوراً. بات بالکل ناجائز ہے.
حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور اگر کسی نے کسی کی پردہ پوشی نہیں کی، اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو گھر میں بیٹھے ذلیل کر کے رکھ دیں گے، گھر میں اندر بیٹھا باہر نہ نکلے تب بھی ذلیل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الامان والحفیظ، پردہ پوشی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے اندر بات پی لینے کا جذبہ ہو کہ میں کیوں کسی پڑوسی کی بری بات کروں، میرے اندر ہزار برائیاں وہ چھپی ہوئی ہیں، آج میرے اندر چھپی ہوئی ہیں، میری کوئی برائی ظاہر کر دے تو مجھے کیسے لگا، میں اپنے بھائی کی برائی پر پردہ ڈالتا ہوں، اللہ میری برائیوں پر بھی پردہ ڈال دیں گے۔ یہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم اصول ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد چھٹی بات ارشاد میں، اگر اس کو کوئی نعمت ملے، کوئی اس کو خوشی ملے تو مبارکباد دو، اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے بیٹے کی مبارکباد دو، اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے مبارکباد دو، یعنی اس خوشی میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ نمبر 6 بتایا اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، یعنی اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کرو۔ تعزیت کا مطلب تسلی کے 2 بول بولنا جس سے اس کو تسلی ہو جائے، کوئی اس کا خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو جا کر 2 تسلی کے بول بول دو، تسلی کے 2 بول بول دینا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 7واں عجیب بتایا، اپنی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنی عمارت اس کی عمارت سے بلند کر دی تو اس کے گھر کی ہوا تمہارے گھر کی وجہ سے رک گئی۔ اب اندازہ لگائیں کہاں تک بات جا رہی ہے کہ تم نے اس کے گھر کی ہوا کو روک دیا، یہ تم نے پڑوسی کے حق تلفی کی ہے کہ اس کے گھر میں ہوا آ سکتی تھی، تمہارے بڑا گھر بنانے کی وجہ سے اس کے گھر کی ہوا رک گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور یہ آگے والا اور اہم ہے کہ تمہارے گھر میں جب سالن بنے اس ہنڈیا کی مہک اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ ہو، یعنی اس بات کا اہتمام کرو تمہارے گھر میں جو سالن بن رہا ہے، جو بریانی بن رہی ہے، جو کباب بن رہے، اس کی خوشبو اس کے گھر تک نہ جائے۔ کون روک سکتا ہے اس خوشبو کو؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، روک کر دکھا دے کوئی، خوشبو تو جائے گی۔ فرمایا تو پھر کیا کرنا ہے، الا یہ کہ جو تم نے کچھ بنایا تھوڑا سا اس کے گھر بھی پہنچا دو تو یہ پڑوسی کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک چمچ ہی ڈال کر دے دو، حدیث میں تو شوربہ ہی ڈال کر بھیج دو، شوربہ ہی ڈال کر بھیج دو، تو جتنا تھوڑا سا اگر کسی کے گھر بھیج دیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو گئے، مسلمان کے چہرے پر خوشی آ گئی، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ چند اہم حقوق جو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس لیے اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال اس کے اندر رہے، تب جا کر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنائیں گے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہے ہی غمخواری کا مہینہ، جہاں ہم صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، وہاں دوسرے کی بھوک کا احساس بھی پیدا ہونا چاہیے، وہاں ہمارا پڑوسی کس حالت میں مجھے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، میری اس پر بھی نظر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی میری ایسے تعلق، ایسی دوستی، ایسی یارانہ ہو کہ اس کے گھر کے حوال مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کی بھی مدد کر سکوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان میں جو کوتاہی ہے محض اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مزید ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی خوب سے خوب عبادت کر سکیں۔ یا اللہ ہماری کمزوری کو قوت میں بدل دے، ہماری بیماری کو صحت میں بدل دے، جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی خوب صحت سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم جسم کے اندرونی اعضاء، دل، جگر، گردہ، معدہ اور بڑے بڑے یا اللہ سب کو بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ فرما دے، خوب قوت والا بنا دے، خوب عافیت عطا فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما دے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب آمین یا رب العالمین۔